السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کی سوسائٹی وہ ہے جس میں آپ اچھا کماؤ، اچھا رہو، اچھے سٹیٹس کو دکھاؤ، لوگوں کی مدد کرو نہ کرو، لیکن آپ کی فیملی کا سٹیٹس بہتر ہو، آپ کے گھر کے معاملات بہتر ہو، آپ کے سبھی فیملی کے ممبر تعلیم یافتہ ہو، ایسی تعلیم جو کہ آج کی سوسائٹی میں بہتر سمجھی جائے، ایسی تعلیم جس میں چیزیں سکھائی نہ جائے کہ پیشنس کیا ہوتا ہے، کمپینین شپ کیا ہوتی ہے، فرینڈ شپ کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، سیکریفائز کیا ہوتا ہے۔ صرف یہ سکھایا جائے تعلیم حاصل کرو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرو اپنی فیملی ممبر کے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، تعلیم حاصل کرو تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ اس کے برعکس اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ تعلیم حاصل کرو ہر طریقے کی جو تمہارے لیے دنیاوی طور پہ فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب تعلیم کیسی؟ جو تمہیں کمپینین شپ کے بارے میں بتائے، جو تمہیں لیڈرشپ کے بارے میں بتائے، جو تمہیں سٹیٹس کے بارے میں بتائے کہ اپنی لائف میں کیسا سٹیٹس رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس اگر آئے تو ان میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اللہ کو ہمیشہ کیسے یاد کرنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی کا تعلیم کا پیمانہ اس طریقے سے بدل گیا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ اس کو سمجھتے ہیں جو اچھے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرے، ایک اچھے سٹیٹس کو مینٹین کرے، ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھے، اور جہاں وہ کام کرتا ہو یا جو جس طریقے کے بزنس کو وہ ڈیل کرتا ہو وہ بہتر ہو اور وہ مانا ہو، جانا مانا ہو سوسائٹی میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گائیڈنس کے شوقین ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ملوث ہوتے ہیں، پارٹیز میں جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ سرو کیا کیا جاتا ہے؟ میوزک اور ماحول۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہر کسی کے لیے تاکہ وہ ایک صحیح، سیدھے اور عدل والے راستے پر ہو، عدل والے راستے پر زندگی بتائے، اور عدل والے راستے پر زندگی بتانے کے ذریعے اللہ کے رحم و کرم سے وہ آخرت میں بھی کامیابی پائے۔ اللہ نے ہر چیز کا مسئلہ قرآن میں بتایا ہے، چاہے وہ ایک ماں باپ کا مسئلہ ہو، چاہے ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہو، چاہے ایک پریوار کا مسئلہ ہو، چاہے ایک عورت کا مسئلہ ہو واحد، چاہے ایک آدمی کا مسئلہ ہو واحد، چاہے ایک اولاد کی تربیت ہو، چاہے اولاد کے اخلاق ہو ماں باپ کے ساتھ، یا ماں باپ کے اخلاق ہو اولاد کے ساتھ، چاہے ایک پرسن کے، ایک واحد عورت یا آدمی کے اخلاق دوسروں کے ساتھ سوسائٹی میں کیسے ہو، یا سوسائٹی کے اخلاق ایک واحد عورت یا آدمی یا پریوار یا پڑوسی کے ساتھ کیسے ہوں، یا اپنے گھر کے معاملات کیسے ہوں، یا اپنے شریر کی حفاظت کیسے کی جائے، اپنے شریر کو پاک کیسے رکھا جائے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے اوقات کیا ہے۔
اور سوسائٹی میں کس طریقے سے اسٹیٹس ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کس طریقے سے لیڈرشپ ہونی چاہیے، سوسائٹی میں کس طریقے سے ایجوکیشن پیٹرن ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کس طریقے سے کمپینین شپ ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات ہم اپنی پوری زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بڑھاپے تک کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور کئی لوگوں کو پتہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے ساری کامیابی اور سارے معاملات کے حل اور ذہنی طور پہ پیشنس اس کتاب کے ذریعے، جس کو القرآن مجید بولا جاتا ہے، اس کے اندر ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیں کہ ہم اپنے روز کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت اس کے ترجمے کو سننے میں بتائیں، تاکہ ترجمہ سن کر ہم کو دنیاوی طور پر ہماری زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے، اور ہمارے لیے آخرت کتنی ضروری ہے یہ سمجھ میں آئے، اور ہمیں دنیاوی طور پر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات ہو تاکہ اس کے برعکس لوگ ہم سے بہتر معاملات کریں، یا ہم لوگوں کو بہتر معاملات کی تبلیغ کریں اور وہ ہمارے معاملات کو دیکھیں اور اس کے مطابق وہ اپنے معاملات میں بھی چینجز لائیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے روز کے اوقات میں سے کچھ وقت قرآن کے آیاتوں کا ترجمہ سننے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں کی اکثریت اس بحث میں لگ جاتی ہے کہ وہ غلط ہے، اس میں کمی ہے، اس کا فیملی سٹیٹس صحیح نہیں ہے، اس کی تعلیم اچھی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ تو یہ میں معذرت کے ساتھ بولنا چاہوں گا، پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنیں، اور قرآن کے ترجمے کو سننے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں جو آپ نے سنا ہے اس کو اپنانے کی توفیق دیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں سوسائٹی میں کس لیول پہ محنت کرنی ہے، تاکہ مسلم کمپینین شپ کے لیے، سپورٹ کے لیے، فرینڈشپ کے لیے، کوڈیل نیچر کے لیے، ویلکمنگ نیچر کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے جانا جائے، اور یہ قوم دوسروں کے لیے اگزامپل، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسی میں کامیابی رکھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد جب اس کو مکمل کر دیا تو اس کے بعد اب تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے اس میں کامیابی رکھی، اور اس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی، ہر انسان، چاہے وہ ایک غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن ہم لوگ
ہم لوگوں کی اکثریت اس ریولیشن کو پڑھنے میں ٹائم نہیں نکالتے. ہم اس ریولیشن کو سمجھنے میں وقت نہیں نکالتے. ہمارا وقت نکلتا ہے اپنے روز کے معاملات ڈیل کرنے میں. ہمارا وقت نکلتا ہے گانے سننے میں. ہمارا وقت نکلتا ہے لوگوں سے مذاق کرنے میں، لوگوں میں کمیاں تلاش کرنے میں. ہمارا وقت نکلتا ہے لوگوں کے ساتھ حدیث کے اوپر بحث کرنے میں. ہمارا وقت نکلتا ہے لوگوں کو غلط ٹھہرانے میں.